تین دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائے. ان کے فوائد، ان کے فضائل، ان کی برکات اور ان کے کمالات زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی کی، ہمارے دن رات کی اشد ضرورت ہے. حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو پڑھے گا وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا. اندھا نہیں ہوگا، کوڑ جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی، اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، معذور نہیں ہوگا، فالج نہیں ہوگا. انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے، مولا بستر چارپائی کا محتاج نہ کرنا، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، منجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا. جو شخص فجر کی نماز کے بعد، جیسے کہ تسبیح خانے میں اس کا اہتمام اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں، مزاجوں، بولوں اور جذبوں میں آ جائے اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اعمال میں بہت وزنی ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. اور آقا کا فرمان ہے جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ گیا، اور جس کے لیے لگا تو پھر وہاں جائے گا، کھائے گا. لگا میرے لیے، کھائے کوئی اور. سوچیں، جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے اس کو بھیجے گا اور وہ انشاءاللہ کھجور کھائے گا. یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں، ایک تو بیماریوں سے حفاظت، اندھے پن سے حفاظت، معذوری سے حفاظت، جلدی بیماریوں سے حفاظت. ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں، اور ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں اللہ کھجور کا ایک درخت لگا دیتے. اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو. ایک تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھو، جس نے 1 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، جس نے 10 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 100 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جو زیادہ پڑھے گا اللہ رب العزت اسے زیادہ عطا فرمائیں گے، اور جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا تو اللہ ضرور اس کو بخشش عطا فرمائیں گے اور اللہ اس کو بخش دیں گے. ایسی طاقتور دعا ہم روزانہ رمضان میں بھی اور رمضان کے بعد بھی. تو کون سی دعا پڑھنی ہے آج کے بعد؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. کیا پڑھنا؟ یہ دعا روزانہ کو اپنے معمولات میں، اپنی تسبیحات میں، اپنے معمولات میں، اپنی عادت اور عبادت میں شامل کر لیں تو انشاءاللہ فائدہ، نفع اور بہت زیادہ. ایک اور دعا ہم پڑھتے ہیں، اللہم اجرنا من النار. اچھا، اپنی ذات کے لیے اکیلے پڑھیں تو اللہم اجرنی من النار، اگر مجمع کے لیے اکٹھا پڑھیں تو اللہم اجرنا من النار. فرمایا حدیث میں ہے کہ جس شخص آپ ایک دفعہ فجر کی نماز سے فارغ ہوں تو کسی سے بات کرنے سے قبل اللہم اجرنا من النار، اے اللہ مجھے آگ سے بچا لے، پڑھ لیں تو فرمایا اگر اس دن اس کو موت آ گئی تو اللہ اس کو آگ سے بچائے گا. اور جو مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا، مغرب کی نماز کے بعد، تو اللہ پاک اگر اس کو موت آ گئی تو اسی رات اس کو اللہ پاک آگ سے بچائیں گے، آگ سے. اور حدیث میں آتا ہے
جب تم فجر کی نماز پڑھو فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا 7 مرتبہ پڑھو. کون سی دعا؟ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا. یہ دعا بخار کا بہت زبردست علاج ہے جس کو بخار میں چھوڑتا ہوں. یہ دعا ہائی بلڈ پریشر کا زبردست علاج ہے. یہ دعا غصے کا علاج ہے. یہ دعا جس کے اندر وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، منفی وسوسے بہت زیادہ آتے ہوں، جو نیکی سے ہٹاتے ہوں، اس کا علاج ہے. اللہم اجرنا من النار. یہ بہت طاقتور علاج ہے. جس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، جو بہت زیادہ ہر وقت غصے میں رہتا ہو، جس کا جسم بہت گرم رہتا ہو. جیسے رات ایک صاحب کہنے لگے کہ مجھے گرمی میں سے خوف آتا ہے، سردی میں مجھے راحت ملتی ہے. اس کے لیے بہت فائدہ مند ہے، بیماریوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے. ایک عمل ہے بہت طاقتور اور بہت زبردست عمل ہے، اور پوری دنیا کو اس عمل سے بہت فائدہ پہنچا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے 3 بار سورۃ یاسین پڑھے، اور جو اللہ سے مانگے اللہ عطا کرتا ہے. سوچیں، ساری دنیا کی نوافل جتنی بھی ہیں ایک فرض تو فرض کے سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ساری دنیا کی نوافل فرض تو فرض ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب فرض نماز پڑھی، اور فرض نماز پڑھنے کے بعد سورۃ یاسین 3 بار نہیں پڑھی، سینکڑوں بار پڑھی. آپ نے نہیں پڑھی. اس وقت آن لائن پوری دنیا میں کتنے بے شمار لوگ ہیں جو تسبیح خانے کے ان اوقات کے مطابق انہوں نے اپنے آپ کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے، اور سورۃ یاسین لے کر بیٹھے ہیں. انہوں نے بھی پڑھی 3 بار سورۃ یاسین. آپ نے بھی پڑھی، اور آپ کے علاوہ پوری دنیا کے کتنے بے شمار لوگوں نے پڑھی. کسی نے درد سے، کسی نے غم سے، کسی نے جذبے سے، کسی نے آنسو بہاتے ہوئے، کسی نے اللہ سے باتیں کرتے ہوئے، کسی نے درد اور وجدان کی کیفیت سے. یہ لمحہ قبولیت کا ہے، یہ لمحہ قبولیت کا ہے. اور اس لمحے دعائیں قبول ہوتی ہیں، فریادیں پوری ہوتی ہیں، آسیں امیدیں بڑھ آتی ہیں. یہ بہت قبولیت کا لمحہ ہے، اور یہ بہت مقبولیت کا لمحہ ہے. اس عمل کی بات سورۃ یاسین پڑھی جائے. انفرادی پڑھنے سے 3 بار تو فائدہ ہوتا ہے. جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، جس کو بھی میں نے یہ عمل بتایا، اس کو بہت فائدہ ہوا، اس کو بہت نفع ہوا. سوچیں، اجتماعی بیٹھ کے جب پڑھیں گے اس میں کتنا فائدہ ہوگا، اور اس فائدے پہ یقین ہو کہ جو کچھ ہوا ہے یہ فائدہ 100% ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس پہ 100% یقین ہو، اس پہ 100% یقین ہو. عمل ہوا اور عمل پہ یقین نہ ہوا، عمل کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے. عمل ہوا اور عمل کے اوپر اعتماد نہ ہوا، عمل کا فائدہ ہواؤں میں تحلیل ہو جاتا ہے. اور عمل کیا اور اس پہ شک ہوا، وہ شک عمل کی طاقت کو ختم کر دیتا ہے. اس پہ 100% یقین ہو. جنات دوست بھی بن جاتے ہیں، مخلص بھی بن جاتے ہیں، محسن بھی بن جاتے ہیں، ہمدرد بھی بن جاتے ہیں، اور کہا محافظ بھی بن جاتے ہیں. اور میں ایک خوشبو، اور میں ایک بات بتاؤں، جو 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا، 3 چیزیں اس کی طرف ایسے آئیں گی جیسے گہرائی میں پانی، پہاڑ سے پانی کبھی گرتے دیکھا ہے. 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا. اچھا، ان 3 چیزوں سے ملے گا کیا؟ اور میں عزت، دولت اور وجاہت اور رزق ایسے آئے گا جیسے گہرائی کی طرف پانی ہے. ایک اللہ کے ولی کے پاس ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت میں جنات کو جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، کوئی عمل بتا دیں. پر میں خوشبو کثرت سے لگایا کر، خوشبو کثرت سے لگایا کر. آج بھی میں نے ایک بوتل ختم کی ہے. ہاں، یہ فخر سے نہیں کہہ رہا، کوئی ایسی ہے ہی چیز. ہاتھ پہ لیا ایسے جیسے تیل لگاتے ہیں، ایسے مل کے نا اندر کپڑوں کو لگایا، پھر لیا جیسے تیل لگاتے ہیں. یہ تم یوں لگاتے ہو، یہ کوئی بات ہے؟ اور میں ایک خوشبو، اور میں ایک بات بتاؤں، جو 3 چیزوں کا اہتمام کرے گا، 3 چیزیں اس کی طرف ایسے آئیں گی
जैसे गहराई में पानी, पहाड़ से पानी कभी गिरते देखा है? 3 चीजों का एहतमाम करेगा, हर वक्त बावजू रहेगा, हर वक्त रहने की कोशिश करेगा, रहेगा, खुशबू बकसरत लगाएगा और सफेद लिबास पहनेगा, और अगर नहीं पहन सकता मजबूरी की वजह से, कभी कभी इस सुन्नत को जिंदा कर देगा। कोशिश तो है हर वक्त पहने, अगर नहीं भी हो सकता, बास पेशे ऐसे हैं, बास शोबे ऐसे हैं जिसमें इंसान की कई मजबूरियां होती हैं, नियत तो कर ले। अच्छा, इन 3 चीजों से मिलेगा क्या? और मैं इज्जत, दौलत और वजाहत और रिस्क ऐसे आएगा जैसे गहराई की तरफ पानी है। तो खुशबू लगाया ना करें, खुशबू थपा करें। हम मदीना मुनव्वरा में थे तो हमारे साथ बनौरी टाउन के एक मुफ्ती थे। रात हम कमरे में बैठे रहे, सारी रात मदीना की बातें करते रहे, सारी रात गुजर गई। तहज्जुद की अजान हुई और फिर हम फजर पढ़ने के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में गए। तो मुझसे कहने लगे, ठहरे ठहरे मैं जरा कपड़े बदल लूं। कपड़े बदलने के लिए तो खुशबू की शीशी ली, वो हाथ में ऐसे डाली, ऐसे डाल के ना ऐसे मली और अपनी अंदर की बुनियाद को मली, फिर मली, फिर मली, इधर मला, इधर मला, इधर मला। मैं खामोशी से देखता रहा, सारी शीशी उन्होंने उठा के अपने अंदर मली और फिर कमीज पहनी और ऊपर चादर ओढ़ी और हम चल पड़े। तो मैंने कहा क्यों किया? कहने लगे जान जान के सवाल करने, पता नहीं आपको। चलो मैंने कहा जान के करता हूं, कुछ मिल जाएगा आपकी बातों से, आपने क्यों किया? कहने लगे मैंने इसलिए किया कि जब भी मैं खुशबू लगाता हूं 2 चीजें मुझे नकद मिलती हैं, 2 चीजें नकद मिलती, एक इल्म और बेबहा मिलता है, और अल्लाह गैब से अपने इल्म के दरवाजे मुझे खोल देते हैं, और एक रिस्क, और ऐसी जगह से मिलता है जहां मेरा गुमान नहीं होता। और कहा तीसरी भी बता दूं? तो मैंने कहा बता दे। कहा अल्लाह इज्जत बहुत अता फरमाता है, खुशबू लगाया करें। क्यों? देखो, मुंह खावे ते अख शर्मावे, मुंह खावे ते अख शर्मावे। आप फरिश्तों को गिजा देंगे, आप नेक जिन्नात को खुशबू के नाम पे गिजा देंगे, तो ये फरिश्तों को गिजा जो देने वाला है और नेक जिन्नात को गिजा देने वाला है, क्या ख्याल है ये आपका लिहाज शर्म हया नहीं करेंगे? वो गिजा देंगे। हदीस में आता है, मैं अपनी तरफ पे नहीं घड़ रहा, ये खुशबू फरिश्तों की गिजा है, ये फरिश्तों नेक जिन्नात की गिजा है, नेक जिन्नात की गिजा है। मुझे एक साहब कहने लगे कि हमारा एक उनका वर्कशॉप था, बड़े उस्ताद थे, एक उस्ताद, उनका नाम तो आशिक था, लेकिन उस्ताद आशिक फराडिया कहते थे। अगर आशिक कहते हैं तो कोई नहीं समझता था जब तक आशिक फराडिया ना कहें। तो उस्ताद आशिक फराडिया के साथ एक दोस्त है उनका, मुझे कहने लगे कि एक हमारा दोस्त है, उन पे जिन आता है, जो सवाल करो। मेरे पास खस पड़ी थी कोबरा ब्रांड की, इंडिया की, मैंने वो बोतल ले ली अपने साथ। मैंने कहा भी पता चल जाएगा। मैं जाके बैठा तो मेरा नाम लेके कहने लगे, वो उनके ऊपर जिन की हाजिरी थी, उनके वर्कशॉप में वो आम सा मिस्त्री था, यानी मिस्त्री भी नहीं था, हेल्पर जिसे कहूं। तो मुझसे कहने लगे हदिया भी लाए हैं, तोहफा भी लाए हैं, और जेब में रख के बैठे हैं, खस तो दें हम पिए। तो मैंने बोतल दी, ऐसे मुंह पे लगाई और ऐसे खींची जैसे ना वो बकरी की नली खींचते करते ना ऐसे। मैंने देखा तो बोतल में एक कतरा ही नहीं था और धुली बोतल थी। कहने लगा बड़े अरसे के बाद आपने हमारा दस्तरखान दिया। इनको एहसास ही नहीं कि मेरा दस्तरखान, मेरा खाना क्या है, मेरी ग़िज़ा क्या है। पूछा कि खाला ये बताएं, खाला कहा खाला ये बताएं इतर इस्तेमाल करने से जिन्नात को क्या मिलता है? तो कहा खाला देख के कहने लगी, बेटा इतर इस्तेमाल करने से जिन्नात दोस्त भी बन जाते हैं, मुखलिस भी बन जाते हैं, मोहसिन भी बन जाते हैं, हमदर्द भी बन जाते हैं, और कहा मुहाफिज भी बन जाते हैं।